دوستو وہ خدا ہو کر اپنے محبوب کی محبوبیت کا ایسا لحاظ اور خیال رکھتا ہے تو پھر ہم غلام ہو کے کتنا خیال رکھنا جی، رکھنا نہیں رکھنا، ذرا بولو نا جی، ہاں رکھنا، غلام بننا، ہر قدم پہ آقا کو یاد رکھنا، حضور کے صدقے جاؤں واری جاؤں کر کے زندگی گزارنا جی۔ اجی دیکھو محبت، سبحان اللہ، آمینہ کے لال سے کرنا، یہ بچہ سمجھ کے جلدی نیچے منڈی ڈال لیا، محبت صرف حضور سے کرنا، یہ سب بیکار ہے جی، یہ دنیا کے سب بیکار ہے میرے بھائی، کوئی بھی کس کا بھی ساتھ نہیں دیتا، سب جھمیلے ہے، سب یہ سب جھنجھٹا ہے، صحیح بول رہا ہوں بھائی، یہ سب جھنجھٹا ہے، سب ٹائم پاس ہے، یہ غرض کی دنیا ہے، جس دن غرض ختم دنیا آپ کو پوچھتی بھی نہیں، بعض تو اتنے خطرناک ہے پوری زندگی یوز کر لیا، مرا تو میت میں بھی نہیں آئے، ہاں یہ جتنے بڑے رہتے نا اتنی زیادہ غرض رہتی، ہاں میرے بھائی آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ لوگ بھولے مسلمان ہیں، بھولے، آپ کو معلوم نہیں ہے، دنیا غرض کی ہے، دوست بھی اس وقت تک دوستی کرتا ہے جب تک آپ بریانی کھلاتے رہے، جس دن آپ پٹھے کے واسطے پیسے خرچہ کرے چل رہے تو ہٹ نکل یہاں سے بولتا، مگر میرا نبی بے غرض ہے، میرا نبی تو ہماری جان ہے، ہماری جان، انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے، ہماری جان ہے میرے بھائی، حضور سے محبت کرو، حضور کو چاہو، جس کے بغیر اللہ کی، جن کے ذکر کے بغیر اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہو رہی ہے، رب نے ایسا قانون بنایا ہے، تو پھر ہماری زندگی ان کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتی؟ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے۔ دیکھو آپ ہمارے موئن باغ میں ایک بچہ آ گیا، بولے نقشبندی صاحب میں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا، 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان ہوتا، انہیں ورنہ نقشبندی صاحب میں نماز پڑھنے تیار ہوں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، روزہ رکھنے تیار ہوں، زکوٰۃ دینے تیار ہوں، حج کرنے تیار ہوں، نکاح بھی کرنے تیار ہوں، آپ بولے تو خطرہ بھی کروا لوں گا، پھر بھی پٹھا مسلمان، زور سے بولو، زور سے بولو، حجی مول صاحب میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھنے تیار ہوں، روزہ بھی رکھنے تیار ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، جو بولے وہ کرتا ہوں، جی مول صاحب پھر مسلمان کہیں کو نہیں ہو رہا ہوں میں، اچھا میچ نہیں، بازو والا بھی کوئی مائکا لال کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھا کے مسلمان نہیں بنا سکتا، بنا سکتا نہیں بنا سکتا، یہ نظام کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، اہل سنت کے کسی شیخ صاحب کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ نظام رب ذوالجلال کا بنایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی قسم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے لیے جس دل سے، جس زبان سے تصدیق و اقرار لا الہ الا اللہ کی کر رہا ہے، اسی قلب و زبان سے محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، تصدیق و اقرار کرنا پڑے گا، نام محمد کا وسیلہ لیے بغیر کوئی مائی کا لال مسلمان نہیں ہو سکتا، ہو سکتا؟ ذرا زور سے بولو، پھر اللہ اللہ ہو کے حضور کے نام مبارک کو اتنا بڑا مقام دے دیا، صرف ان کے نام مبارک کی یہ تاثیر ہے، محمد الرسول اللہ جب تک نہیں بولتا مسلمان نہیں ہوتا، اور کہہ دیا مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، مسلمان ہوگا، سچے دل سے تصدیق کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ ہو کتنا بڑا مقام دے رہا، تو ملا قبول کرنا نہیں کرنا، بولو نا جی۔ اب آؤ دوستو، یہ بات آپ کو عظمت رسول پر سمجھ میں آئی، تو میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو پوری کائنات میں
کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کو اللہ کیا کرا؟ مرکز و محور بنا دیا، مرکز و محور ایمان بنایا، مرکز و محور کائنات بنایا۔ حضور اللہ اور بندے کے درمیان کی اصل ہے۔ جب تک بندہ حضور تک نہیں پہنچا، اللہ کی قسم انہیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ زکات دے لے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حضور تک نہیں پہنچا۔ حضور تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے حضور تک پہنچنا، زور سے بولیے، ضروری ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں جو ہمارا دوسرا عنوان ہے جلسے کا، فیضان غوث اعظم۔ پہلے ایک بات کر لو، حضور سے محبت کریں گے، حضور کے عاشق بنیں گے، اپنے بچوں کا نام حضور کی نسبت سے رکھو، اپنے خاندان والوں کی نسبتیں حضور سے جوڑو۔ اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی کام میں آئیں گی، یہ محشر میں بھی کام میں آئیں گی۔ میں اس لیے بول رہا ہوں آپ کو، آج کل لوگ کیسے کیسے کچھ نامہ رکھ لے رہے ہیں، کیا کچھ رکھ لے رہے ہیں، عجیب و غریب نامہ ہے۔ بول لیتے بیٹھے تو چپ، اور آدھا گھنٹہ نکل جاتا، جان دو نہیں بولیں گے اپن۔ پہلے ایک بولا تو پورے دنیا کے اندر ہلہ ہو گیا، امریکہ سے لوگ فون کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، بولے کیا مولانا بولو گے، چھوڑ دو اب نہیں بولیں گے۔ دیکھو حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر اللہ آواز دے گا، اے محمد احمد ادھر آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ آواز دے گا اے محمد احمد ادھر آؤ۔ تو پوری کائنات میں جتنے محمد احمد نام کے لوگ ہوں گے سب دوڑے 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 اللہ کی اس آواز جائیں وہاں طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا تمہیں کس نے بلایا؟ اے اللہ تیری بارگاہ سے آواز آئی محمد احمد ادھر آؤ تو ہم آئے۔ کہا لوگوں میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے جس کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے، میں نے اس کو بلایا ہے۔ تو کہیں گے اے اللہ ہم سمجھے کہ شاید تو نے ہمیں بلایا ہے بخشنے کے لیے۔ پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، اپنے محمد کو بلایا ہے۔ وہ سن کے وہ لوگ واپس جاتے رہیں گے مایوس ہو کر، رب کو دیکھا نہ جائے گا کہ جن کے نام محمد تھے اور احمد تھے وہ مایوس لوٹ رہے ہیں، رب کو دیکھا نہ جائے گا تو رب فرمائے گا اب آ گئے ہو تو لو نام محمد اور احمد کا صدقہ پالو کہ تمہارے گناہ بخش کے تمہیں جنت میں جگہ عطا کر دیا جائے۔ صرف نام بھی رکھے حضور کا تو اس کا بھی صدقہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو ذات کا عالم کیا ہوگا، ان سے محبت کا عالم کیا ہوگا، ان سے دیوانگی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب سنو دوستو، دیکھو اللہ کا قدرتی نظام ہے، اس کو سمجھنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ قدرتی نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب اپنے کو منوانا چاہا، اللہ چاہا کہ لوگ مجھے مانیں، میری عبادت کریں، میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا رب ہوں، وہ میرے لیے سجدہ کرے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے، تو رب نے کیا کیا؟ طوفانوں کا استعمال نہیں کیا، زلزلوں کا استعمال نہیں کیا، سورج کی گرمی میں اضافہ نہیں کیا، چاند کی چاندنی کو ختم نہیں کیا۔ اللہ چاہتا ایک طوفان بھیج دیتا، پوری دنیا کہتی اللہ، کہتی نہیں کہتی؟ آج بھی اگر ایک زلزلہ ایسا تر 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 آ گیا تو پوری دنیا ہوگی اللہ۔ مگر اللہ نے چاہا کہ میری قدرت کو بندے زلزلے اور طوفان کے ذریعے نہ مانے۔ پوچھے اللہ پھر تو اپنی قدرت کیسے بنوانا چاہتا ہے؟ تو رب کہتا ہے میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجوں گا۔ میرے ان محبوبوں کو دیکھو، ان کا صبر دیکھو، ان کی برداشت دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کی محبت دیکھو، ان کی انسانیت دیکھو، ان کو دیکھو۔ جب ان کو مان لو تو پھر ان کے وسیلے سے مجھ کو مان لو۔
1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, रब की खुदरत का जलवा बन गए। दुनिया उनको देखती गई और वो खुदा की तरफ बंदों को मोड़ते चले गए। सुभान अल्लाह। इसीलिए आज तक कोई आदमी नहीं बोला मैं सूरज को देख के कलमा पढ़ा, बोल के कोई नहीं बोला मैं तूफान को देख के कलमा पढ़ा। हाँ, एक साहब भी हैदराबाद में, सुनिए माशाअल्लाह, मैं विशाखापट्टनम गया था, समंदर के सामने ठहरा था, वो जो लहरें आ रही थी, आहा, उसको देखा तो मैं कलमा पढ़ लिया। ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। समंदर को देख के कोई कलमा नहीं पढ़ा, मगर खुदा की कसम जितनों ने कलमा पढ़ा है मेरे मुस्तफा को देख के कलमा पढ़ा, मेरे नबी को देख के कलमा पढ़ा है, हजरत मूसा को देख के कलमा पढ़ा, हजरत ईसा को देख के उनकी उम्मत ने कलमा पढ़ा, हजरत इब्राहीम को देख के उनकी उम्मत ने कलमा पढ़ा। अरे रब ने अपने महबूबों को भेजकर अपना कलमा पढ़वाया है। कहा मेरे बंदो, जब मेरे महबूबों को मान लो तो फिर आओ मुझे भी मान लो। सुभान अल्लाह। मगर अब सिलसिला क्या हुआ कि हुजूर पर नबूवत खत्म होने वाली है। अब हुजूर के बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। अब नबी नहीं आएंगे तो फिर क़यामत तक ये उम्मत को ईमान पे टिकाएंगा कौन? हिदायत का रास्ता बताएंगा कौन? ये उम्मत को नजात की तरफ बुलाएंगा कौन? ये उम्मत को अल्लाह की पहचान करवाएगा कौन? ये उम्मत को दीन से जोड़ के रखेगा कौन? क्योंकि हर नबी के जाने के बाद उम्मत में बिगाड़ पैदा होती है। इसीलिए देखो, हजरत मूसा के दौर में अगर 1,00,000 मुसलमान थे, मिसाल दे रहा हूं समझाने, 1,00,000 मुसलमान थे, तो हजरत मूसा के जाने के बाद वो 1,10,000 नहीं हुए, वो 80,000 हो गए। और जमाना बीता, 50,000 हो गए, और जमाना बीता, 20,000 हो गए, और जमाना बीता, कलमा पढ़ने वाले खत्म हो गए। नबी के जमाने में जितने मुसलमान थे, नबी के जाने के बाद वो कम हो जाते थे। मगर प्यारे मुस्तफा के बाद हुजूर के जमाने में 1.5 लाख, कमोबेश 1.5 लाख मुसलमान थे। मगर हुजूर के बाद वो 1.5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 50,000, 50 से 25,000 नहीं हुए। वो 1.5 लाख इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े कि खाली 20 करोड़ हिंदुस्तान में नजर आ रहे हैं। अरे जरा सोचो, आज वो मुसलमान नबी के दौर में से कमोबेश 1.5 लाख थे, मगर आज 1400 साल बाद वो खत्म नहीं हुए, वो कम नहीं हुए, बल्कि उनमें इतनी तादाद बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आज पूरी दुनिया में 56 मुल्क सिर्फ मुसलमानों के नजर आ रहे हैं। इतनी तादाद बढ़ गई, 56 मुल्क मुसलमानों के हैं। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, अरबों में है, अरबों में। अरब है, अरब। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो दोस्तों, फिर ये दीन हर नबी के बाद खत्म हो जाता था, इस नबी के बाद खत्म कहीं को नहीं हुआ, आगे बढ़ते जा रहा, फैलते जा रहा, फूलते जा रहा। इधर से पूरी दुनिया के अंदर, मक्के से निकल के, मदीने से निकल के पूरी दुनिया के कूचे कूचे में, गली गली में फैल गया, गली गली में फैल गया। कैसा फैला? सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जाएं, अर्ज करते हैं अल्लाह, हर नबी के बाद उनकी उम्मत गुमराह हो जाती है। ऐ अल्लाह, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरे मौला मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत कैसे नजात पाएगी? कैसे दीन पर चलेगी? कुरान पर अमल कैसे करेगी? तालीमात मुस्तफा पर कैसे अमल करेगी? बारगाहे गाही से जवाब आया, मुस्तफा हर नबी के बाद नबूवत खत्म हो जाती तो फिर नबी का इंतजार होता, आपकी नबूवत खत्म होगी जरूर, मगर मेरे हबीब आपके बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, मगर इस उम्मत को दीन पर रखने के लिए आपकी नबूवत जिस जगह खत्म होगी उसी घर से विलायत का आगाज किया जाएगा। खत्म हो रही है तो हुजूर के घर से ही विलायत का आगाज हो रहा है। कौन है वो वलियों के सरदार, वलियों के बाप, अबुल औलिया
سید الاولیاء کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ ابو الاولیاء، جیسے ابو البشر حضرت آدم ہے، ابو الاولیاء علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی سے ولایت کا آغاز ہوا۔ اب سنو پیارے دوستو، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بازو والے چپ چچورا پنا کر رہے بول کے بول دیا، ورنہ ہم جتنے باتیں بول رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی رہتی۔ وہ اب یہ کہاں ہے پوچھتا ہے انہیں ہولا، تو اس کے واسطے بولنا پڑا، کیونکہ انہیں مجدد الفسانی کو بازو والے بھی مانتے، وہ نقشبندیوں کے بڑے امام ہیں، سنیوں کے سردار ہیں، مگر بازو والا ماننے پہ مجبور ہے۔ تو اس لیے سرکار مجدد الفسانی نے یہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں، فرماتے ہیں حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا علی المرتضیٰ کی ولادت تک جتنے اولیاء دنیا کے اندر آئے، ان سارے اولیاء اللہ کو فیض مولا علی المرتضیٰ کی روح پاک سے پہنچا ہے۔ اللہ نبوت کے بعد جو ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ خطب الارشاد کا مرتبہ۔ کیا ہے؟ ذرا بولو، ذرا زور سے ذرا بولو نا یارو۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اپنے ولیوں کو نعمتیں دینا چاہتا تو براہ راست ہر ولی کو نہیں دیتا، اللہ وہ ساری نعمتیں خطب الارشاد پہ اتارتا ہے اور خطب الارشاد کے ذریعے ولیوں میں تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کے حضرت علی کی ولادت تک سارے اولیاء اللہ کو نعمتیں روح علی المرتضیٰ کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں۔ اب خود وہ روح والا جسم کے ساتھ دنیا میں تشریف لا چکا ہے، تو اللہ رب العزت اب حضرت علی کے ذریعے اس زمانے کے اولیاء کو نعمتیں دے رہا ہے۔ اب حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ نے یہ خطب الارشاد کا مرتبہ امام حسن کو عطا کیا۔ امام حسن رخصت ہوئے، یہ مرتبہ امام حسین کو دیا گیا۔ امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ مرتبہ امام زین العابدین کو دیا گیا، خطب المرشاد کا مرتبہ۔ اب زین العابدین کے ذریعے نعمتیں دنیا میں تقسیم ہونے لگی سارے اولیاء اللہ میں۔ حضرت زین العابدین رخصت ہوئے، امام باقر، پھر اسی طرح 12 امام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 12ویں امام حضرت سیدنا عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بغداد کی دھرتی پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ولادت ہوئی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں جیسے ہی غوث اعظم پیدا ہوئے ان کی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے ان کو خطب الارشاد کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ سرکار غوث اعظم خطب الارشاد کے منصب پہ فائز ہوئے۔ پوری کائنات کے اولیاء اللہ کو نعمتیں اب در غوث سے تقسیم ہونے لگی۔ جب سرکار غوث پاک اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب تک سب رخصت ہو رہے تھے تو وہ مرتبہ منتقل ہو رہا تھا۔ سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں غوث الاعظم دستگیر دنیا سے رخصت تو ہو گئے، مگر اللہ نے ان سے وہ مرتبہ واپس نہیں لیا۔ فرماتے ہیں وہ مرتبہ آج بھی سرکار غوث اعظم کے پاس ہی ہے۔ قیامت کے قریب جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوں گے اس وقت تک وہ مرتبہ غوث اعظم کے پاس ہی ہوگا۔ آج بھی پوری کائنات کو نعمتیں غوث اعظم کے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہیں، دربار غوثیت سے تقسیم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، مگر جب اس امت پہ اس دین پہ مصیبت آئی
تو یہ دین برباد کیوں نہیں ہوا؟ یہ دین ختم کیوں نہیں ہوا؟ یہ دین مٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس دین کو بچانے کے لیے نبیوں کے بعد ولیوں کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا۔ اس دین کو مٹانے کی بھی کوشش کی گئی۔ حضور کے رخصت ہونے کے بعد صرف 50 سال کے بعد، کتنے؟ صرف 50 سال کے بعد امت نے ایک بڑا انتہائی شرمناک کام کیا، اور اس